السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فقد قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ جدہ کی جانب سے ہفتہ واری ہمارا یہ پروگرام درس ہشت بہشت راہ سلوک و تزکیہ نفس کے نام سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس درس میں ہشت بہشت کتاب، جس میں خواجگان چشت کے مبارک ملفوظات کی 8 کتابوں کا یہ مجموعہ ہے، ان میں کی پہلی کتاب انیس الارواح، جو کہ حضور خواجگان حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک ملفوظات کا یہ مجموعہ ہے، اور ان مبارک ملفوظات کو جمع فرمایا ہے حضور خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ اس کتاب سے ہم استفادہ کر رہے تھے، اور 23ویں مجلس کا آغاز ہوا تھا، جس میں موت کو یاد کرنے سے متعلق تذکرہ چھڑا، جیسے کہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجلس بست و سوم سخن در تفکر یاد کردن مرگ استاد بود۔ فرماتے ہیں کہ 23ویں مجلس موت کو یاد کرنے کی اور اس کی فکر میں کرنے سے متعلق واقع ہوئی، یعنی اس مجلس میں حضور خواجگان حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے موت کو یاد کرنے سے متعلق ذکر فرمایا، اور ابتدائی باتیں ہم نے ذکر کی تھی کہ فرمایا گیا تھا کہ در تفکر یاد کردن مرگ فاضل تر از قیام شب و روز وہ بتو یاد کردن مرگ است۔ فرمایا گیا تھا کہ موت کو یاد کرنا ایک لمحے کے لیے یہ شب و روز نفلی قیام کرنے سے زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ اس پر ہم نے تفصیلی طور پر کہنے اور سننے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کی ہیں۔ اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ آن گاہ فرمود کے رسول علیہ السلام فرمود کے فاضل ترین زہد اندر دنیا یاد کردن مرگ است۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاضل ترین زہد، کہ سب سے زیادہ فضیلت والا زہد، یعنی دنیا سے بے رغبتی اور دنیا سے لا تعلقی، اور زہد کی شان یہ ہے کہ اندر دنیا یاد کردن مرگ است، کہ دنیا میں رہتے ہوئے موت کو یاد رکھنا یہ سب سے بہترین زہد کی علامت ہے۔ محترم ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے کہ ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے بہترین زہد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی جب دنیا میں رہتا ہے، دنیا کی علائشیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، دنیا کی آسائشیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، دنیا کی نعمتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، تو یقیناً وہ ان نعمتوں کو، ان علائشوں اور آسائشوں کو جب اپنے پاس اپنے ساتھ دیکھتا ہے تو پھر اس میں مگن ہو کر، وہ دنیا کی آسانیوں میں مگن ہو کر آخرت کی فکر سے بلکہ موت کی یاد سے بے فکر ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ گناہوں کا ارتکاب کرنے لگتا ہے۔ جب اسے موت یاد ہوگی تو یقیناً موت کے بعد کے لمحات بھی اس کو یاد ہوں گے، اور اس وقت کی کیفیت سے بچنے کے لیے یقیناً وہ یہاں پر اپنے آپ میں پرہیزگاری اختیار کرے گا۔ اس لیے حبیب پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ فضیلت والا زہد
یہی ہے کہ یقیناً دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی آلائشوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا اور دنیا کی آسائشوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا یہ زہد ہے. لیکن بہترین زہد یہ ہے کہ آدمی دن میں کم از کم ایک مرتبہ سے ہی موت کو یاد کرے. جتنی مرتبہ وہ موت کو یاد کرتا جائے گا اتنی ہی مرتبہ دنیا سے بے رغبتی اور دنیا سے لا تعلقی کی کیفیت اس میں پیدا ہوتی جائے گی. اگرچہ کہ وہ زہد اختیار کیا ہوا ہو لیکن موت کو یاد نہیں کرتا تو پھر اس کا وہ زہد میں کہیں نہ کہیں دنیا کی آسائشیں دنیا کی محبتیں اپنا گھر اپنا مقام بنا لیتی ہیں. لیکن جب وہ دنیا موت کو یاد کرنے لگتا ہے دن میں کم از کم ایک مرتبہ تو پھر موت کی یاد کرنے کے ساتھ ہی دنیا کی محبتیں اس سے اور بھی طور پر دور ہوتی چلی جاتی ہیں. اور موت کو یاد کیسے کریں اس کے اوپر ہم آگے کلام کریں گے. آگے فرمایا گیا کہ ہر کے ہمیشہ در شغل مرغ باشد گور خود را مرغزاری یابت از مرغزا رہائے بہشت. فرماتے ہیں کہ جو کوئی ہمیشہ موت کو یاد کرنے میں مشغول رہتا ہے یعنی وہ لمحے دو لمحے کے لیے موت کو یاد نہیں کر رہا بلکہ صبح و شام جس کے پیش نظر موت کی کیفیت رہتی ہو صبح و شام جو اپنے مرنے کو یاد کرتا ہو دنیا سے جانے کی کیفیت اس کے پیش نظر رہا کرتی ہو یہ خیال اس کے ساتھ رہتا ہو کہ دنیا میں ہوں تو صحیح لیکن ایک دن مجھے اس دنیا سے جانا ہے. 24 گھنٹے 8 پہر جس کے پیش نظر یہ خیال یہ فکر ہوتی ہے تو پھر فرمایا جاتا ہے کہ پھر وہ خود کو اس کی خبر کو جنت کے سبزہ میں سے جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے. یعنی جیسے جب وہ انتقال کرے گا قبر میں اس کو لٹا دیا جائے گا لوگ اس کے پاس سے رخصت ہو جائیں گے لیکن موت کو جو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھا کرتا تھا وہ جب جو قبر کے گڑھے میں پہنچے گا تو قبر کا گڑھا اس کے لیے صرف ایک گڑھا نہیں ہوگا بلکہ جنت کے باغوں میں کا ایک باغ اس کے لیے بنا دیا جائے گا. حد نظر تک قبر کو وسیع کر دیا جائے گا. اس کی قبر میں جنت کے باغات اگا دیے جائیں گے جنت کی خوشبو جنت کی مہک جنتی ہوائیں اس کی قبر میں پہنچائی جائیں گی بہت اور جنتی بستر اس کے لیے بچھایا جائے گا جنتی لباس اس کو پہنایا جائے گا. بالکل وہ ایسے آرام کرے گا جیسے کہ کوئی باغ میں آرام کرتا ہے جنت کے باغ کے مزے وہ لوٹا کرے گا. یہ کس کے لیے ہے جو ہمیشہ موت کو اپنی پیش نظر رکھتا ہے ہمیشہ موت کو یاد کرتا ہے. آن گا فرمود ہر کے در یاد کردن انبیاء را صلوات بفرسید خدائے تعالی ہمیں گناہانش بیا منزد. اس مجلس میں حضرت خواجہ عثمانی ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 باتوں کا ذکر فرمایا ہے. پہلی بات تو موت کو یاد کرنے سے متعلق یہ تو عنوان ہی ہے. اس کے متعلق ہم نے سنا کہ اگر کوئی ایک لمحے کے لیے بھی دن میں ایک مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے تو پھر اس کے لیے فرمایا گیا کہ سب سے بہترین زہد کا اختیار کرنے والا ہوگا یعنی اس کا دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے اپنے تعلق کو کم کرنے سب سے بہترین طریقہ یہ قرار پائے گا. لیکن اگر کوئی صبح و شام موت کو یاد کرتا ہے 8 پہر موت کو یاد کرتا ہے تب تو مرنے کے بعد اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں کا ایک باغ کر دیا جائے گا. اب رہی بات یہ کہ موت کو یاد کیسے کریں موت کو یاد کرنے کے طریقے کیا ہیں بزرگان دین نے مختلف طریقے اس کے بیان فرمائے. سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ جب کبھی کسی جنازے کو جاتا ہوا دیکھیں تو بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ ایک لمحے کے لیے وہ اسی جگہ پر اپنے آپ کو اس جگہ اس مقام پر قیاس کریں. جنازہ جا رہا ہے ڈولا لے کر لوگ جا رہے کسی کا جنازہ لے کر جا رہے ہیں تو آدمی کو چاہیے کہ ایک لمحے کے لیے احساس پیدا کرے کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ میں بھی اسی طرح ڈولے کے اندر ہوں گا اور لوگ اسی طرح میرے جنازے کو لے کر جاتے ہوں گے. اور اسی کے ساتھ یہ تصور باندھے کہ جیسے اس آج جنازہ جس کا لے جایا جا رہا ہے جیسے وہ بالکل اس دنیا سے جاتے ہوئے بالکل مجبور ہو چکا ہے اب وہ کوئی عمل وہ نہیں کر سکتا نہ ایک لمحے کے لیے اس کو مہلت مل سکتی ہے کہ وہ توبہ کرے
نہ ایک لمحے کے لیے اس کو مہلت مل سکتی ہے کہ وہ استغفار پڑھے، نہ ایک لمحے کے لیے اس کو مہلت مل سکتی ہے کہ وہ نماز پڑھے، نہ ایک لمحے کے لیے اس کو مہلت مل سکتی ہے کہ اللہ کا کوئی ذکر کرے، جیسے کہ اس کی لیے اب مہلت ختم ہو چکی ہے۔ یقیناً ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ میرے لیے بھی مہلتیں ختم ہو جائیں گی، تو لہذا آج مہلت ہے، تو اسی کو غنیمت جان کر اپنے عمل کا آغاز کریں، کچھ عبادتیں انجام دے لیں تو کچھ توبہ اور استغفار کر کے اپنے رب کو راضی کرنے والے ہو جائیں۔ ایسے ہی کسی کے انتقال کی خبر سنیں تو فوری ایک لمحے کے لیے احساس کریں کہ آج کسی کی خبر مجھ تک پہنچی ہے، کل میری خبر کسی تک پہنچے گی۔ آج کسی کے انتقال ہونے کی اطلاع مجھ تک پہنچی ہے تو کل میرے انتقال کر جانے کی اطلاع کسی تک اوروں تک پہنچے گی۔ تو لہذا یہ جو طریقے ہیں یہ بہت ہی آسان طریقوں میں سے ہیں۔ علاوہ اس کے بزرگوں نے اور بھی موت کو یاد کرنے کے تذکرے بیان فرمائے ہیں، ذکر فرمایا ہے کہ موت کو یاد کرنے کے طریقے کیا ہیں۔ ارشاد فرمایا گیا کہ آدمی یہ تو جب بھی جنازے کو دیکھے، جب بھی کسی کے انتقال کی خبر سنے تو فوری طور پر اپنی موت کو یاد کرے۔ علاوہ اس کے یہ تو دن میں کبھی کسی ایک لمحے کے لیے مقاصد ہو سکتا ہے۔ اب اگر ہم آٹھوں پہر اپنے موت کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہتے ہوں تو اس کا طریقہ بزرگوں نے بیان فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ ہر لمحہ اپنے آپ کو یہ خیال دیتا رہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور یہاں مجھے اپنے عمل کے لیے بھیجا گیا ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ مجھے دنیا سے چلا جانا ہے۔ اس حوالے سے ایک حکایت بیان فرمائی گئی، بزرگوں نے ارشاد فرمایا، حضرت شیخ رقاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بلند پایا بزرگ گزرے ہیں، آپ موت کو یاد کرنے کا طریقہ اور وہاں کی تیاری کے طریقے کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ یہ تصور باندھا کہ میں جنت میں ہوں اور اللہ کی نعمتوں سے ہمکنار ہو رہا ہوں۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد، ایک ہی لمحے کے بعد، میں نے دوزخ کا تصور باندھا کہ مجھے بھی زقوم پھل کھلایا جا رہا ہے، پیپ پلائی جا رہی ہے، عذاب دیا جا رہا ہے۔ دونوں تصور کے بعد میں نے اپنے نفس سے خطاب کر کے کہا کہ اے نفس بتا تو کون سی زندگی چاہتا ہے، کون سا لمحہ پسند کرتا ہے؟ میرے نفس نے مجھ کو جواب دیا کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، جنت کی نعمتوں کو پسند کرتا ہوں۔ تو میں نے اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تو جنت کی نعمتیں چاہتا ہے، جنت میں داخلہ چاہتا ہے تو پھر سن، یہاں تجھے مہلت ملی ہوئی ہے، تیاری کر، عمل کر، تاکہ یہاں کی ان عارضی آسائشوں میں مبتلا ہو کر وہاں کی دائمی تکلیف میں کا شکار ہونے کے بجائے وہاں کی دائمی آسائشوں کو طلب کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے یہاں عارضی طور پر اپنے آپ کو تکلیفوں میں مبتلا رکھ، یہاں اپنے آپ کو زحمت دے کر رکھ، تاکہ تجھے وہاں کی ہمیشہ کی آسائشوں والی زندگی، نعمتوں والی زندگی حاصل ہو جائے۔ محترم حاضرین کرام، آپ نے دیکھا کہ کیسے موت کو یاد کرنے کی پیغام اور تعلیم کو دی گئی ہے۔ اس میں سب سے آسان طریقہ تو جو ہمارے لیے بیان کیا گیا وہ یہ کہ جب بھی کسی کے انتقال کی خبر سنیں، جب بھی کسی جنازے کو دیکھیں، یقیناً فوری طور پر اپنے آپ کو وہاں قیاس کریں اور اس تصور کے ساتھ اپنے آپ میں موت کو یاد کرتے ہوئے اس دنیا سے جانے کی تیاری کرنے والے ہو جائیں۔ اور یہ کوئی آپشنل بات نہیں ہے۔ ہم دنیا میں سمجھتے ہیں کہ جس کا کاروبار اچھا ہے وہ زیادہ عقل مند ہے، جس نے اچھی تعلیم حاصل کی، اعلیٰ درجات حاصل کی، وہ زیادہ عقل مند ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کون عقل مند ہے یہ بھی ہم سنتے چلے۔ صحیح حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے، روایت بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ حدیث پاک کی روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ تھا کہ ایک انصاری شخص، ایک انصاری صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، ای المؤمنین افضل، کہ حضور مومنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے افضل کون ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احسنہم خلقا، کہ وہ مومن زیادہ فضیلت والا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جس کا کردار، جس کے اخلاق، جس کے مینرز سب سے بہترین ہو۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ مومن سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ وہ آئے ہوئے صحابی نے آگے بڑھ کر ایک اور سوال کیا کہ ای المؤمنین اقیس یا رسول اللہ،
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہوتا ہے؟ کون زیادہ عقل مند مومن ہے؟ مومنوں میں سب سے زیادہ ذہانت کس کی مانی جائے گی؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ احسنہم للموت ذکرا، حضور فرماتے ہیں کہ مومنوں میں زیادہ عقل مند آدمی وہ ہے، سب سے زیادہ عقل مند مومن وہ ہے جو کثرت سے موت کو یاد کرتا رہتا ہے، تاکہ وہ اس عارضی اور فانی ہونے والی دنیا کی قید سے اپنے آپ کو اس کی بندشوں سے آزاد کروا کر نعمتوں والی جنت اور ہمیشہ حاصل ہونے والی زندگی کو پانے کے لیے یہاں کی عارضی اور فانی دنیا کو ترک کر دیتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے۔ اور پھر جس کو موت یاد ہوتی ہے، موت کے یاد کرنے کے طریقوں میں ایک طریقہ یہ بھی بیان کیا گیا، جیسے کہ ہم نے عرض کیا ابتدا میں کہ جنازہ دیکھو تو یاد کرو، قیاس کرو، کسی کے انتقال کی خبر سنو تو یاد کرو۔ ایسے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ کبھی قبرستان کے پاس سے گزرو تو بھی یہ بات یاد کر لیا کرو کہ آج ہم یہاں ہیں، اس جہان میں ہیں، کل ہمارا بھی وہی ٹھکانہ، وہی مقام ہونے والا ہے، اور وہاں کامیاب ہوں گے تو پھر آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بیان فرمایا گیا کہ آپ جب بھی قبر کو دیکھتے تو کثرت سے روتے، یہاں تک کہ آپ کے خادم بیان کرتے ہیں کہ کان عثمان اذا وقف على قبر بکا حتی یبل لحیتہ، کہتے ہیں خادم آپ کے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آپ کے رونے کی وجہ سے، آنکھوں سے آنسوں کے بہنے کی وجہ سے آپ کی مبارک داڑھی تر ہو جاتی، کچی ہو جایا کرتی، داڑھی آنسوں میں بھیگ جاتی، اتنا آپ روتے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ کے سامنے تذکر الجنت والنار فلا تبکی، جنت اور دوزخ کا ذکر ہوتا ہے مگر آپ اتنا نہیں روتے، مگر جب قبر کی پاس سے گزرتے ہیں، کسی قبر کو دیکھتے ہیں تو اتنا کثرت سے روتے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، حبیب پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً قبر کا گڑھا آخرت کی منزلوں میں کی پہلی منزل ہے، اور جو یہاں کامیاب ہو گیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان کر دی گئی، اور جو یہاں کامیاب نہیں ہوا، یہاں پھنس گیا، تو حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آگے کی منزلیں اس پر اور سخت اور خطرناک ہونے والی ہیں۔ لہذا قبر کو بھی دیکھو تو اپنی موت کو یاد کیا کرو، اور یاد کرنے سے کیا ہوتا ہے، موت کو یاد کرنے کے طریقے آپ نے سنے، اور یاد کرنے پر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اس کو ذہین سمجھا جاتا ہے، اور موت کو یاد کرنے پر اس کی فضیلتیں آپ نے سماعت کی ہیں۔ آگے اسی مجلس میں ایک اور عنوان پر حضرت بیان فرماتے ہیں کہ ہر کے دریاد کردن انبیاء را صلوات فرسید، خدائے تعالی ہمیں گناہانش بیا مرزد، اگرچہ گناہان او از کفی دریا زیادت بود۔ فرماتے ہیں ہر کے جس کسی نے دریاد کردن انبیاء را صلوات فرسی، جس کسی نے انبیاء کرام کو یاد کیا اور ان پر درود بھیجا، کبھی ذکر آدم علیہ السلام ہوا، ان پر ہم نے درود بھیجا، کبھی نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، کبھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا، کبھی اسماعیل نبی اللہ، کبھی موسیٰ کلیم اللہ، کبھی عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، تو کبھی ہم اپنے آقا و مولا حبیب کردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں۔ اور حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عثمان ہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر کے دریاد کردن انبیاء را صلوات بفرسی، جس کسی نے انبیاء کرام میں سے کسی کو یاد کیا اور ان کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کیا ہو۔ یہی وجہ ہے ہمارے اپنے بزرگوں نے یہ طریقہ، یہ ادب، یہ احترام، یہ سلیقہ سکھایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو یاد کرو تو فوری طور پر ان کے نام کے ساتھ ان پر درود بھیج دیا کرو، علیہ السلام کے ایک اسلام کے نذرانے ان کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب کبھی انبیاء علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو صرف نام لکھنے پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ ساتھ میں ان کی شایان شان
ان کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، القاب استعمال کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ان پر سلام بھیج دیا کرتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر ہم نام لیتے ہوں تو حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام. نام بھی ہم لیتے ہیں، نبی کی شایان شان ان کی صفت کا اظہار بھی، ذکر بھی کرتے ہیں، ساتھ ہی ان کی بارگاہ میں سلام کی نذرانی بھی پیش کر دیا کرتے ہیں. کیوں؟ سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں، صرف نام لے لینے پر بھی تو بات ختم ہو گئی، لیکن بعض لوگوں کو یہ اشتباہی سوال پیدا ہوتا ہے. تو کیونکہ بس کبھی عام طور پر عمومی تذکرہ میں صرف نام لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ اس بات کا ضرور اہتمام کریں کہ جب بھی انبیاء علیہ السلام کا ذکر کریں تو علیہ السلام ضرور کہہ لیا کریں. اب سنیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. ہم اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو پڑھیں گے، سنیں گے تو تبھی تو یہ فائدے ہم کو حاصل ہوں گے. حضرت فرماتے ہیں کہ جب کبھی کوئی انبیاء علیہ السلام کو یاد کرے اور ان کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرے، خدائے تعالی ہمیں گناہانش بیامرزت، مولا تعالی اپنے نبیوں کی بارگاہ میں درود سلام بھیجنے کی برکت سے اس سلام بھیجنے والے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ہم نبی کی بارگاہ میں درود بھیجیں، سلام بھیجیں، مولا تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ مولا تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اب آپ اندازہ کریں، دیگر نبیوں کو جن کے نام کا کلمہ ہم نہیں پڑھتے، مانتے تو ہیں مگر ہم ان کی امتی نہیں ہیں، ان کے نام لیں اور ان کے نام کے ساتھ ان پر سلام بھیجیں تو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے. تو پھر ہم جن کے نام کا کلمہ پڑھتے ہوں، جن کے امتی، رب نے ہم کو جن کا امتی بنایا ہو اور جن کے غلام ہم کہلاتے ہوں، جن کی شریعت پر چل کر ہم ایمان والے کہلاتے ہوں، وہ حبیب کردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام ہم بھیجتے ہوں گے تو کتنی فضیلتیں حاصل نہیں ہوتی ہوں گی. کسی بھی نبی کا نام لیں، کسی بھی نبی کو یاد کریں اور ان کی بارگاہ میں سلام کے نذرانے پیش کریں تو یہ فضیلت، تمام گناہ معاف ہو جائیں. تو جن کے ہم غلام ہیں، جن کے ہم امتی ہیں، جن کے نام کا کلمہ پڑھ کر ہی مومن بنے، جن کی شریعت پر چلنا ہی ہماری کامیابی کی علامت ہے، وہ حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا بھیجنا کتنی بڑی فضیلتوں کا حامل ہوگا. ہم ابھی موقع نہیں ہے کہ ہم ان فضائل پر کلام کریں، احادیث مبارکہ کی طرف آئیں. بالکل اختصار کے ساتھ ہم اپنی بات کی طرف آ رہے ہیں. تو اتنا ہی نہیں، فرماتے ہیں کہ اگرچہ گناہان او از کف دریا زیادت بود، فرماتے ہیں کہ اگرچہ کہ اس کے گناہ دریا کے کف سے بھی زیادہ ہو جائیں. جب موجیں آتی ہیں تو دریا کے اندر جو موج کے آنے پر جو کف بنتا ہے، فرماتے ہیں کہ موجے دریا اور دریا کے کف سے بھی زیادہ اس کے گناہ ہو تب بھی مولا تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ وہ ہفت اندامش بر آتش دوزخ حرام گردان. اور دوسری فضیلت یہ کہ اس کی ہی نہیں، اگر وہ اہتمام کرتا ہے. دیکھیں یہاں ایک بات واضح طور پر مجاز کرتے چلیں کہ فضیلتیں یہ کب ملیں گی؟ جبکہ ہم غفلت میں عادت سے پڑھ لیں گے تو یہ اور بات ہے. عادتاً پڑھ لیا، فضیلت تو حاصل ہو جائے گی، درود بھیجنے کی، سلام بھیجنے کی، یہ فضیلتیں تو حاصل ہو جائیں گی. لیکن یہ جو فضیلتیں جو خاص طور پر بیان ہو رہی کہ موجے دریا کے برابر، کفے دریا کے برابر گناہ ہو تو بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے. اور آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی ہی نہیں، اس کی 7 نسلوں کی مغفرت فرما دی جاتی ہے، آتش دوزخ اس پر سے حرام کر دی جاتی ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ جنت میں انبیاء علیہ السلام کا پڑوس اس کو عطا فرمایا جاتا ہے، انبیاء کی سنگت اس کو عطا کی جاتی. کب ہوگا؟ جبکہ ہم اسی امید کے ساتھ، اسی یقین کے ساتھ درود بھیجیں گے. بس نام لے کر عادتاً پڑھ لیا تو تب بھی فضیلت تو حاصل ہو جائے گی، لیکن خاص یہ جو فضیلت ہے، یہ فضیلتیں تبھی حاصل ہوں گی جب انہی خاص فضیلتوں کی ارادے سے، غرض سے، بلکہ اللہ کی حکم، اللہ کی رضا و خوشنودی کی خاطر، انبیاء علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کی غرض سے یہ عمل کیا جاتا ہے تو مولا تعالیٰ یہ فضیلت عطا فرماتا ہے. جو اجر کے لیے کرتا ہے اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے،
جو مولا کے لیے عمل کرتا ہے تو پھر مولا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے وہم و گمان سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ یقیناً ہمارے تمام گناہ معاف ہو جانا، ہم ہی نہیں ہماری نسلوں کی مغفرت کا ہو جانا، ہمیں جنت میں انبیاء علیہ السلام کا پڑوس کا نصیب ہو جانا، یہ یقیناً ہمارے وہم و گمان کے باہر بات ہے۔ ہمارے اعمال تو اس لائق نہیں ہے کہ فضیلتیں حاصل ہوں، لیکن جب ہم یہ عمل اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے محبوبوں کے نام کا احترام کرتے ہیں تو مولا تعالیٰ یہ فضیلتوں سے ہمیں سرفراز کرتا ہے۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں۔ خود خواجہ اجمیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ خواجہ این فوائد تمام کرد مشغول شد، کہ جب خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ فوائد کو مکمل فرمایا تو پھر آپ اپنے معمولات میں مشغول ہوئے اور دعا گوئی باز گشت۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے رخصت ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ ان بزرگوں کی مبارک الفاظات کو کہ مولا تو نے پڑھنے سننے کی برکتوں سے سرفراز فرمایا ہے، موقع عنایت فرمایا ہے۔ مولا تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی فہم بھی عطا فرما اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی عطا فرما اور ہمیں اخلاص اور کی نعمت عطا فرما اور ہمارے ان اعمال کو اپنی فضل و کرم سے حبیب پاک علیہ السلام کے تصدق میں شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے مولا تعالیٰ ان فضیلتوں سے سرفراز فرمائے۔ بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔